خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر کا ٹکڑا فرمایا، آپ کی خوشی میں سرکار کی خوشی اور آپ کی ناراضگی میں سرکار کی ناراضگی، آپ کی تکلیف میں سرکار کی تکلیف ہے، آپ کی راحت میں سرکار کی راحت ہے۔ اور پھر یہ خصوصیت ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ بیٹی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، سوائے اس وقت جب آپ کے جنازے کے لیے تیار کیا گیا، جس میں انتقال کے بعد جسم کو رکھتے ہیں، اور اس کا جو پردے کا جو اہتمام کیا گیا کہ کسی غیر مرد کی نظر بھی کفن مبارک پر نہ پڑے، تو بس وہ ایک کہ میں انشاءاللہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی میرا پردہ سلامت رہے گا۔ ان کے مقام مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ جب قیامت کے دن ان کی سواری آئے گی تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آپ کی آمد ہوگی، اور کہا جائے گا اہل محشر اپنے آنکھوں کو نیچی کر لو، خاتون جنت کی سواری جا رہی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز پاک تھا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا وہ شاہکار تھی۔ تو والدین کو ظاہر بات اس میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز پر کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یقین مانیں یہ وہ مبارک نام ہے، یہ وہ مبارک ذکر ہے کہ جن کے واسطے سے کی گئی دعا رد نہیں ہو سکتی یار۔ خود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی، کثرت سے دعائیں کرتی تھی، اور آپ کی دعاؤں میں زیادہ تر دعائیں امت کے لیے ہوتی تھی، آپ اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ کرتی تھی۔ کئی مرتبہ میں ترغیب دلاتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ جمعہ کی جو آخری گھڑیاں ہوتی ہیں وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے، تو جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیتی تھی دعا کے لیے، اور وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ جو نیک اور جائز اور عمدہ کام کی نیت، ارادے، یا اس پر کوئی مشورے یا اس پر کوئی گفتگو جمعے کو عصر و مغرب کے درمیان کی، یقین مانے اللہ پاک ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کہوں کہ اگر آنن فنن ہو جائے تو شاید یہ بھی غلط نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادوں کو سلا رہی تھی، اور سلاتے سلاتے پنکھا جل رہی تھی۔ شہزادی یہ کونین ہیں، بچوں کو سلا رہی ہیں، پنکھا جل رہی ہیں، اور کیفیت یہ کہ زبان سے اللہ پاک کا کلام پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، مشکیزہ اٹھا رہی ہیں، سینے پاک پر نشان پڑ جاتا ہے، ہتھیلی پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جھاڑو دے رہی تھی، کیا مطلب کہ بس کیا شان ہے۔ ہماری بیٹیوں کو کیا یہ چیزیں آتی ہیں؟ عبادت کی طرف کیا اس کا رجحان ہے؟ اچھا گھر گرہستی تو کیا ان کو پکانا آتا ہے؟ کیا وہ کچن فرینڈلی ہیں بیٹیاں؟ اب میں بیٹیاں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ بچیاں ہو نا، آپ نے ایک دن شادی ہو کر رخصت ہونا ہے، مرد کی رخصت نہیں ہوتی، رخصتی بیٹی کی ہوتی ہے۔ تب جہاں آپ جاؤ گی تو وہاں پر آپ جا کے سیکھو گی یا سیکھ کر جانا چاہتی ہو؟ اگر وہاں جا کر سیکھو گی تو بہت آزمائش ہو جائے گی، باتیں سننی پڑیں گی، اگر سننی پڑی تو جیسا گھر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بیٹیوں کو خود ہی سیکھ کر جانا ہوتا ہے۔ تو اگر انشاءاللہ میری اسلامی بہنوں، میری بچیوں کو اگر یہ تربیت ہو گئی، میں آپ کو اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھتا ہوں، انشاءاللہ شادی کے بعد اللہ نے چاہا تو آپ کی عزت ہوگی، آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے گا، آپ کے سسرال میں آپ کی عزت ہوگی۔